خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں جن کا نام آج بھی ان کی موت کے اتنے سال بعد بھی دنیا بھر میں گونجتا ہے، ڈیانا پرنسس آف ویلز۔ جی بالکل، اور ہمارے پاس جو مواد ہے نا اس میں مضامین ہیں، ویکیپیڈیا سے تفصیلات ہیں، ایک آدھ ڈاکیومنٹری کے حصے، کچھ سروے کے نتائج، اور ظاہر ہے ان کی موت کے حوالے سے جو تحقیقاتی رپورٹس ہیں وہ بھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان سب کی روشنی میں ڈیانا کی شخصیت کو سمجھا جائے، مطلب ان کی جو عوامی تصویر تھی اس کے پیچھے کیا تھا، ان کا اثر آج تک کیوں ہے۔ بالکل، اور وہ کون سے واقعات تھے جنہوں نے ان کی کہانی کو اتنا ڈرامائی بنا دیا۔ صحیح۔ اور دیکھیں، شروع کرنے کے لیے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک YouGov سروے ہوا 2022 میں۔ اچھا جی، تو اس کے مطابق اپنی موت کے 25 سال بعد بھی ڈیانا برطانیہ میں، آپ یقین کریں، موجودہ کنگ چارلز سوم اور مجموعی طور پر بادشاہت سے بھی زیادہ مقبول ہیں؟ یہ تو کمال ہے۔ اچھا، ڈیانا فرانسس اسپینسر، ان کی پیدائش 1961 میں ہوئی، ایک اشرافیہ گھرانے میں، اسپینسر فیملی۔ جی ہاں، جن کا شاہی خاندان سے پرانا تعلق بھی تھا۔ وہ پلی بڑھیں سینڈرنگہم اسٹیٹ پر پارک ہاؤس میں۔ وہ جگہ شاہی خاندان کی ملکیت تھی۔ لیکن ان کا بچپن شاید آسان نہیں تھا۔ والدین کے حوالے سے کچھ؟ ہاں، ان کے بچپن پر والدین کی جو شادی تھی وہ کافی کشیدہ تھی، اور پھر طلاق ہو گئی۔ وہ صرف 7 سال کی تھی تب۔ اوہ! تو اس کا گہرا اثر رہا۔ ڈیانا نے خود بعد میں اپنے بچپن کو بہت ناخوشگوار کہا، غیر مستقیم بھی، اور پھر ان کی سوتیلی ماں رین اسپینسر، ان کے ساتھ بھی تعلقات کچھ اچھے نہیں تھے۔ اور تعلیم میں کیسی تھیں وہ؟ تعلیم میں مطلب وہ زیادہ کیا کہتے ہیں، نمایاں نہیں رہیں۔ جو او لیولز کے امتحان ہوتے تھے جی ان میں وہ 2 بار ناکام ہوئی، لیکن دوسری طرف کمیونٹی خدمات جو تھیں ان کو سراہا جاتا تھا، اور وہ کافی شرمیلی بھی تھیں۔ اچھا۔ ہاں، اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ شادی سے پہلے انہوں نے بالکل عام سی نوکریاں کیں، شاہی ماحول سے باہر، نرسری ٹیچر اسسٹنٹ، نینی، کم معاوضے والی ملازمتیں۔ جی واقعی دلچسپ ہے۔ شاید اسی وجہ سے وہ بعد میں عوام سے اتنا جڑ سکیں۔ ہو سکتا ہے، بالکل، یہ تجربہ ان کے کام آیا ہو۔ اور پھر ان کی زندگی میں پرنس چارلز آئے، یہ کب اور کیسے ہوا؟ جی، وہ 1977 کی بات ہے۔ ڈیانا صرف 16 سال کی تھیں تب ان کی ملاقات ہوئی جب چارلز ان کی بڑی بہن سارا کو ڈیٹ کر رہے تھے۔ جی، پھر 1980 میں ان کا سنجیدہ تعلق شروع ہوا، اور فروری 1981 میں منگنی کا اعلان ہو گیا۔ اور یہ بھی ایک خاص بات تھی کہ وہ شاید کئی 100 سال میں پہلی انگریز خاتون تھیں جنہوں نے تخت کے وارث سے شادی کی۔ بالکل، 300 سال میں پہلی انگریز خاتون، اور پہلی ایسی شاہی دلہن بھی تھیں جنہوں نے منگنی سے پہلے باقاعدہ تو نوکری کی ہو۔ تو 29 جولائی 1981 کو شادی ہو گئی سینٹ پال کیتھیڈرل میں، ایک عالمی واقعہ، پریوں کی کہانی۔ ہاں، جسے دنیا بھر میں کوئی 750 ملین لوگوں نے دیکھا۔ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا، لیکن یہیں سے کہانی نے ایک نیا اور کہنا چاہیے کہ زیادہ پیچیدہ موڑ لیا۔ صحیح۔ شادی کے بعد پھر بچے ہوئے، پرنس ولیم اور پرنس ہیری۔ جی، جلد ہی، ولیم 1982 میں اور ہیری 1984 میں۔ اور ڈائنا نے اپنے بیٹوں کی پرورش میں ایک الگ انداز اپنانے کی کوشش کی، شاہی روایات سے ذرا ہٹ کر۔ کس طرح سے؟ مطلب وہ خود انہیں اسکول لے کر جاتیں، ان کے شیڈیول کو اہمیت دیتیں، اپنی مصروفیات ان کے مطابق رکھتیں۔ یہ اس وقت شاہی حلقوں کے لیے آپ کہہ لیں ایک نئی بات تھی۔ لیکن یہ جو پریوں کی کہانی والا تاثر تھا، یہ زیادہ دیر قائم نہیں رہا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ شادی کے کوئی 5 سال کے اندر ہی یہ واضح ہونے لگا تھا کہ چارلز اور ڈیانا میں وہ ہم آہنگی نہیں ہے۔ عمر کا فرق بھی کافی تھا۔ ہاں، وہ 20 کی تھیں اور چارلز 32 کے شادی کے وقت۔ بالکل، اور پھر جلدی دونوں کے ایکسٹرا میرٹل افیئرز کی باتیں بھی سامنے آنے لگیں۔ چارلز کا کیملا پارکر بولز کے ساتھ پرانا تعلق، اور ڈیانا کا پھر جیمز ہیوٹ کے ساتھ۔ اچھا۔ میڈیا نے تو انہیں دی گلمز کہنا شروع کر دیا تھا، مطلب عوامی تقریبات میں وہ اکثر اداس اور خاموش نظر آتے تھے۔ اور پھر 1992 میں وہ کتاب آ گئی، اینڈریو مورٹن والی، جس نے بہت ہنگامہ کھڑا کیا تھا۔ جی، ڈیانا ہر ٹرو سٹوری۔ اس نے واقعی تہلکہ مچا دیا۔ اس کتاب میں ڈیانا کی شدید ناخوشی، ان کی ازدواجی مشکلات، یہاں تک کہ مبینہ طور پر خودکشی کے خیالات تک کا ذکر تھا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے خود اس میں حصہ لیا تھا۔
بالکل، یہ بعد میں سامنے آیا کہ ڈیانا نے خفیہ طور پر انٹرویوز دیے تھے اس کتاب کے لیے۔ یہ شاہی خاندان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، ناقابل یقین بات تھی۔ اور اسی سال پھر علیحدگی کا اعلان بھی ہو گیا۔ جی، دسمبر 1992 میں اس وقت کے وزیر اعظم جان میجر نے پارلیمنٹ میں باقاعدہ اعلان کیا۔ اور اس کے فوراً بعد وہ فون ٹیپس والے اسکینڈل بھی آئے، اسکویجی گیٹ اور ٹیمپو گیٹ۔ یہ کیا قصہ تھا؟ ہاں، وہ بھی ایک عجیب دور تھا۔ لیک ہونے والی فون ریکارڈنگ سامنے آئیں۔ ایک میں ڈیانا اور ان کے ایک دوست تھے جیمز گلبی، ان کی ذاتی گفتگو تھی۔ اسے پریس نے اسکویجی گیٹ کہا۔ اچھا۔ اور دوسری ٹیپ چارلز اور کیملا کے درمیان ایک انتہائی ذاتی گفتگو کی تھی جسے ٹیمپو گیٹ کا نام دیا گیا۔ ان ٹیپس نے دونوں کی عوامی ساخت کو بہت نقصان پہنچایا۔ معاملات بگڑتے ہی چلے گئے۔ پھر 1995 میں وہ مشہور زمانہ پینوراما انٹرویو ہوا مارٹن بشیر کے ساتھ۔ وہ بھی ایک اہم موڑ تھا، ہے نا؟ بلا شبہ وہ BBC کا انٹرویو غیر معمولی تھا۔ ڈیانا نے اتنی کھل کر اپنی ذاتی زندگی، اپنی ذہنی صحت کے مسائل، ایون کھانے پینے کی خرابی، ایٹنگ ڈس آرڈرز کا ذکر کیا، اور چارلز کے افیئر پر بھی بات کی۔ ہاں، وہ جملہ تو بہت مشہور ہوا تھا، "Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded." جی، اس شادی میں ہم 3 لوگ تھے تو تھوڑی بھیڑ تھی، بالکل۔ اور انہوں نے چارلز کی بادشاہ بننے کی اہلیت پر بھی سوال اٹھا دیے تھے۔ لیکن اس انٹرویو پر بھی بعد میں سوال اٹھے کہ اسے حاصل کرنے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا۔ ہاں، یہ بات کافی سالوں بعد سامنے آئی۔ 2021 میں ایک باقاعدہ انکوائری ہوئی جس نے یہ ثابت کیا کہ صحافی مارٹن بشیر نے جعلی بینک سٹیٹمنٹس کا استعمال کیا تھا۔ اوہ! جی، ڈیانا اور ان کے بھائی ارل سپینسر کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے، تاکہ وہ انٹرویو دینے پر راضی ہوں۔ اس انکشاف نے انٹرویو کی اخلاقیات پر بہت سنجیدہ سوالات اٹھائے۔ اگرچہ جو ڈیانا نے کہا وہ تو ان کی اپنی ہی آواز تھی، اپنی مرضی تھی۔ تو اس انٹرویو کا فوری نتیجہ کیا نکلا؟ طلاق؟ جی، فوری نتیجہ یہ تھا کہ ملکہ الزبتھ دوم نے دونوں کو خط لکھا اور مشورہ دیا کہ اب طلاق لے لینی چاہیے، اور پھر اگست 1966 میں طلاق ہو گئی۔ اور طلاق کی شرائط کیا تھی؟ وہ ہر رائل ہائنس والا خطاب بھی چلا گیا تھا؟ ہاں، یہ ایک بڑی بات تھی۔ انہیں ہر رائل ہائنس کا خطاب چھوڑنا پڑا۔ وہ اب صرف ڈیانا پرنسس آف ویلز تھیں۔ انہیں ایک بڑی رقم ملی، سالانہ الاؤنس بھی طے ہوا، لیکن وہ خطاب جانا۔ وہ ایک طرح سے شاہی خاندان کے اندرونی دائرے سے ان کی رسمی علیحدگی کی علامت تھی۔ صحیح۔ طلاق کے بعد ان کی زندگی میں نئے لوگ آئے۔ ایک برطانوی پاکستانی ہارٹ سرجن تھے حسنات خان۔ ہاں، ان کا نام سنا ہے۔ جی، ان کے ساتھ ان کا گہرا تعلق رہا۔ کئی قریبی دوستوں نے ان کی زندگی کی محبت بھی کہتے ہیں۔ یہ تعلق پھر 1997 کے موسم گرما میں ختم ہوا، اور اس کے فوراً بعد ان کا تعلق دودھی الفائد سے شروع ہوا۔ اچھا، یہ تو تھی ان کی ذاتی زندگی کی کشمکش، لیکن دوسری طرف ان کا عوامی کردار، خاص طور پر فلاحی کاموں میں، وہ بہت مضبوط رہا، اور انہوں نے اس میں ایک نیا انداز بھی ڈالا۔ بالکل، ڈیانا نے شاہی فلاحی کاموں کا نقشہ ہی بدل دیا۔ وہ صرف رسمی دوروں تک محدود نہیں رہیں، انہوں نے ان مسائل پر توجہ دی جنہیں مشکل سمجھا جاتا تھا، متنازع سمجھا جاتا تھا، اور ان میں وہ خود ذاتی طور پر شامل ہوئیں۔ جیسے HIV ایڈز کا معاملہ؟ وہ تو ایک انقلابی قدم تھا۔ 1987 کی بات ہے، جب ایڈز کے بارے میں بہت زیادہ خوف تھا، غلط فہمیاں تھیں، لوگ مریضوں سے ہاتھ ملانے سے بھی ڈرتے تھے۔ ہاں، بالکل یاد ہے۔ اس ماحول میں ڈیانا نے ایک ہسپتال میں بغیر دستانے پہنے ایک ایڈز کے مریض سے ہاتھ ملایا، انہیں گلے لگایا، اور انہوں نے یہ پیغام دیا کہ HIV لوگوں کو جاننے کے لیے خطرناک نہیں بناتا، کہ ان مریضوں کو بھی شفقت کی ضرورت ہے۔ اس ایک عمل نے عوامی سوچ بدلنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ زبردست۔ اور پھر بارودی سرنگوں، لینڈ مائنز کے خلاف ان کی مہم، وہ بھی بہت نمایاں تھی۔ جی، خاص طور پر 1997 میں اپنی موت سے کچھ ہی مہینے پہلے ان کا انگولا کا دورہ، وہاں وہ ایک مائن فیلڈ میں گئیں، حفاظتی جیکٹ پہن کر، اور متاثرین سے ملیں۔ وہ تصویریں تو بہت مشہور ہوئی تھی۔ بالکل، وہ HALO ٹرسٹ نامی تنظیم کی سرپرست تھیں جو بارودی سرنگیں صاف کرتی ہے۔ ان کے اس کام نے عالمی سطح پر توجہ دلائی، اور جو بارودی سرنگوں پر پابندی کا عالمی معاہدہ ہے نا، اوٹاوا ٹریٹی، جی، اس کی منظوری میں ان کے کام نے یقیناً مدد کی۔
اگرچہ کچھ حلقوں نے اس وقت ان پر سیاست میں مداخلت کا الزام بھی لگایا تھا۔ اچھا، یہ بھی ہوا۔ اور انہوں نے کوڑ جیسے مسئلے پر بھی کام کیا جس سے آج بھی لوگ تھوڑا گھبراتے ہیں۔ ہاں، وہ لیپروسی مشن کی سرپرست تھیں اور انہوں نے دنیا بھر میں جا کر ان مریضوں سے ملاقاتیں کیں، انہیں چھوا، گلے لگایا تاکہ اس بیماری سے جڑا جو سماجی باغ ہے وہ ختم ہو۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ جی، اور طلاق کے بعد جب انہوں نے تقریباً 100 سے زیادہ خیراتی اداروں کی سرپرستی چھوڑ دی تھی، تب بھی لیپریسی مشن ان چند اداروں میں شامل تھا جن سے وہ وابستہ رہیں۔ اس کے علاوہ بے گھری، کینسر، ذہنی صحت، ان سب مسائل پر بھی انہوں نے کھل کر بات کی اور بیداری پیدا کی۔ فلاحی کاموں کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو ڈائنا کے ساتھ ہمیشہ جڑی رہی وہ تھا ان کا فیشن۔ وہ تو ایک عالمی فیشن آئیکن تھی۔ بلا شبہ ان کا انداز وقت کے ساتھ ساتھ بدلا بھی۔ شروع میں زیادہ رومانٹک، تھوڑا شاہی روایات کے مطابق، لیکن پھر خاص طور پر علیحدگی اور طلاق کے بعد ان کا فیشن زیادہ پراعتماد، زیادہ جدید اور کبھی کبھی کافی بولڈ بھی ہو گیا۔ وہ جانتی تھیں کہ فیشن کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ مطلب صرف اچھا دکھنے کے لیے نہیں بلکہ ایک پیغام دینے کے لیے بھی۔ بالکل، جیسے عوامی تقریبات میں دستانے نہ پہننا، یہ شاہی پروٹوکول کے خلاف تھا، مگر یہ ان کی خواہش کو ظاہر کرتا تھا کہ وہ لوگوں سے براہ راست جڑنا چاہتی ہیں۔ صحیح۔ اور کون اس ریونج ڈریس کو بھول سکتا ہے؟ وہ کالا لباس جو انہوں نے اسی شام پہنا جس دن چارلز نے ٹی وی پر اپنے افیئر کا اعتراف کیا تھا۔ ہاں، وہ تو بہت خبروں میں رہا تھا۔ جی، یا وہ نیلا ویلویٹ گاؤن جس میں انہوں نے وائٹ ہاؤس میں جان ٹراولٹا کے ساتھ ڈانس کیا تھا، ٹراولٹا ڈریس کہلاتا ہے۔ تو ان کا اثر آج بھی فیشن کی دنیا پر محسوس کیا جاتا ہے۔ یہ سب چل رہا تھا اور پھر 31 اگست 1997 پیرس میں وہ رات، وہ خوفناک کار حادثہ۔ جی، پیرس کے پونٹ ڈی لالما سرنگ میں وہ حادثہ ہوا۔ ڈایانا، ان کے ساتھی دودی الفائد اور ان کے ڈرائیور ہنری پال تینوں ہلاک ہو گئے۔ وجہ کیا بنی؟ پاپارازی پیچھا کر رہے تھے۔ جی، رپورٹس یہی تھیں کہ گاڑی بہت تیز رفتاری سے چلائی جا رہی تھی، مبینہ طور پر پاپارازی فوٹوگرافروں سے بچنے کی کوشش میں۔ صرف ڈایانا کے باڈی گارڈ تھے، ٹریور ریس جونز، وہ زندہ بچے، شدید زخمی حالت میں۔ اس خبر پر جو دنیا بھر میں رد عمل آیا وہ بھی شاید پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ ناقابل یقین تھا۔ لندن میں بکنگم پیلس اور کینسنگٹن پیلس کے باہر پھولوں کے سمندر لگ گئے تھے، لوگ رو رہے تھے، کھلے عام اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ یہ برطانیہ کے لیے بھی ایک نئی چیز تھی۔ اور ان کا جنازہ جس میں ولیم اور ہیری ان کے بیٹے تابوت کے پیچھے چل رہے تھے، وہ منظر تو دل دہلا دینے والا تھا۔ دنیا بھر میں اربوں لوگوں نے اسے ٹی وی پر دیکھا۔ ایلٹن جان نے اپنا گانا کینڈل ان دی ونڈ ڈایانا کے لیے تبدیل کر کے گایا، وہ بھی بہت جذباتی لمحہ تھا۔ حادثے کی وجہ کیا بتائی گئی؟ سرکاری طور پر تحقیقات ہوئیں؟ جی، تحقیقات تو ہوئیں، فرانسیسی تحقیقات بھی ہوئیں اور بعد میں برطانوی پولیس نے بھی ایک بہت تفصیلی تحقیقات کی جسے آپریشن پیجٹ کہا جاتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ دونوں تحقیقات کا نتیجہ کم و بیش ایک ہی تھا۔ حادثے کی بنیادی وجہ ڈرائیور ہنری پال کی شدید غفلت تھی۔ بتایا گیا کہ وہ نشے میں تھے، ان کے خون میں الکحل کی مقدار قانونی حد سے کہیں زیادہ تھی اور وہ گاڑی بہت تیز چلا رہے تھے۔ اور پاپارازی کا کیا کردار تھا؟ تحقیقات میں یہ بھی کہا گیا کہ جو پاپارازی موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں پر پیچھا کر رہے تھے، ان کی وجہ سے بھی صورتحال مزید خراب ہوئی، ان کی غفلت بھی شامل تھی۔ لیکن اس حادثے کے بارے میں بہت سے سوالات اور سازشی نظریات بھی تو ہیں، وہ آج تک ختم نہیں ہوئے۔ بالکل، خاص طور پر دودی الفائد کے والد محمد الفائد، وہ تو اسے مسلسل ایک منصوبہ بند قتل کہتے رہے اور انہوں نے برطانوی خفیہ اداروں حتیٰ کہ شاہی خاندان کے کچھ افراد پر بھی الزامات لگائے۔ کون سے سوالات ہیں جو آج بھی اٹھائے جاتے ہیں؟ کئی ہیں۔ ایک تو وہ مشکون نوٹ کا ذکر آتا ہے۔ ہاں، وہ کیا تھا؟ ڈیانا نے حادثے سے تقریباً 2 سال پہلے اکتوبر 1995 میں اپنے وکیل تھے لارڈ مشکون، ان سے ملاقات کی تھی اور انہیں بتایا تھا کہ انہیں یہ خدشہ ہے کہ ان کی کار کے بریکس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کر کے یا کوئی حادثہ کروا کر انہیں راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اوہ، یہ تو بہت سنجیدہ بات ہے۔ اور یہ نوٹ مبینہ طور پر پولیس کے پاس کافی عرصے تک رہا، لیکن فرانسیسی حکام کو تحقیقات کے دوران دیر سے دیا گیا۔ اس پر سوال اٹھتے ہیں۔ اور کیا سوالات ہیں؟
ایک سوال اس سفید فیاٹ اونو گاڑی کے بارے میں ہے جس کے ٹکرانے کے کچھ نشانات ڈیانا کے مرسیڈیز پر پائے گئے تھے۔ وہ گاڑی اور اس کا ڈرائیور کون تھا یہ کبھی پوری طرح واضح نہیں ہوا۔ اچھا، پھر ڈرائیور ہنری پال کے خون کے نمونوں پر بھی کچھ سوالات اٹھائے گئے کہ کیا وہ واقعی اتنے نشے میں تھے یا نمونے مکس ہو گئے۔ اور ایک بڑا سوال یہ کہ ڈیانا، جو رپورٹس کے مطابق ہمیشہ سیٹ بیلٹ پہنتی تھیں، اس رات انہوں نے کیوں نہیں پہنی ہوئی تھی؟ یہ واقعی ایسے سوالات ہیں جن کے جواب شاید کبھی نہ ملے۔ ایک اور بحث طلب نقطہ یہ بھی ہے کہ حادثے کے بعد طبی امداد پہنچنے اور پھر انہیں ہسپتال لے جانے میں کافی وقت لگا، 1 گھنٹے سے زیادہ۔ فرانسیسی طریقہ کار یہ ہے کہ مریض کو موقع پر ہی مستحکم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ امریکی یا برطانوی طریقہ شاید فوراً ہسپتال لے جانے کا ہے۔ جی، تو یہ سوال بھی اٹھا کہ کیا یہ تاخیر جان لیوا ثابت ہوئی؟ کیا اگر انہیں فوراً ہسپتال پہنچایا جاتا تو ان کی جان بچ سکتی تھی؟ یہ وہ کیا کہتے ہیں واٹ ایفس ہیں جن کا جواب مشکل ہے۔ تو ان تمام تنازعات، سوالات اور ذاتی مشکلات کے باوجود، جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا، ڈیانا کی مقبولیت آج بھی بہت زیادہ ہے۔ ان کی میراث کیا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، ان کے میراث کئی پہلو رکھتی ہے۔ ایک تو یہ مستقل مقبولیت ہے جو واقعی حیران کن ہے، شاید شاہی خاندان کے کسی بھی زندہ رکن سے زیادہ۔ صحیح۔ دوسرا، ان کی موت نے برطانوی عوام کے جذبات کے اظہار کے انداز کو بدلا۔ وہ جو ایک روایتی ٹھہراؤ تھا وہ ٹوٹا۔ تیسرا، ان کا اثر شاہی خاندان کی نئی نسل پر بہت واضح ہے، خاص طور پہ ان کے بیٹوں کے کام کرنے کے انداز میں، عوام سے ملنا، ہمدردی دکھانا، فلاحی کاموں میں ذاتی دلچسپی لینا۔ اور وہ عوامی شہزادی، پیپلز پرنسس بالکل کا خطاب جو اس وقت کے وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے دیا تھا۔ بالکل، وہ اسی بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ عوام سے کس قدر جڑی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ لیکن یہ بھی تو سچ ہے کہ اپنی زندگی میں ان پر تنقید بھی ہوتی تھی۔ تصویر صرف ایک رخ کی تو نہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ان پر میڈیا کو استعمال کرنے، کبھی کبھی اپنے مقاصد کے لیے اس قسم کے الزامات لگے۔ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے کچھ اقدامات شاہی وقار کے منافی ہیں۔ پریس کے ساتھ ان کا رشتہ بہت ہی پیچیدہ تھا۔ کبھی وہ ان سے بچنے کی کوشش کرتیں، کبھی کچھ رپورٹس کے مطابق خود انہیں کہانیاں یا معلومات فراہم کرتی تھیں۔ تو یہ ایک بہت ہی کمپلیکس تصویر ہے۔ جی بالکل۔ تو مجموعی طور پر ان تمام ذرائع کو دیکھتے ہوئے ڈائنا کی جو شخصیت ابھرتی ہے وہ ایک انتہائی پیچیدہ، کثیر الجہاتی شخصیت ہے۔ وہ ایک ماں تھیں، ایک فیشن آئیکن، ایک عالمی سطح کی سماجی کارکن، لیکن ساتھ ہی وہ ایک ایسی خاتون بھی تھیں جو شدید ذاتی مشکلات، میڈیا کے بے پناہ دباؤ اور شاہی زندگی کی جو سختیاں اور پابندیاں تھیں ان سے نبردآزما تھیں۔ ان کی کہانی میں وہ پریوں کی کہانی والے عناصر بھی ہیں، گہری ذاتی تکالیف بھی، عوامی خدمت کا جذبہ بھی، اور آخر میں ایک المناک اور کچھ حد تک سوالیہ نشان چھوڑ جانے والا انجام بھی۔ بلا شبہ ان کی زندگی اور موت نے شاہی خاندان پر، برطانوی معاشرے پر اور شاید دنیا بھر کے لوگوں کے تصورات پر ایک انمٹ نقش چھوڑا ہے۔ اور آخر میں ہمیشہ کی طرح اپنے سامعین کے لیے ایک نقطے پر سوچنے کی دعوت۔ جی بالکل، یہ دیکھتے ہوئے کہ ڈیانا نے کس طرح HIV ایڈز اور بارودی سرنگوں جیسے مشکل اور متنازع سمجھے جانے والے مسائل سے جڑی بدنامی کو چیلنج کیا، جس طرح انہوں نے عوامی جذبات کے اظہار کو متاثر کیا اور شاہی روایات کو ایک نئی جہت دینے کی کوشش کی۔ تو ذرا سوچیں، اگر 31 اگست 1997 کا وہ حادثہ نہ ہوتا تو آج اس 21ویں صدی میں ڈیانا کن نئے سماجی مسائل پر اپنی توجہ مرکوز کر رہی ہوتی اور دنیا پر ان کا مزید کیا اثر ہو سکتا تھا؟